سرتاج رسول کہتے ہیں، یا الہی وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، ہمیں اس کا تابع فرما کر دے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑائی، وحدانیت اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص، جو پوری کائنات کا اکیلا ہی مالک ہے۔ وہ ذات جس نے کن کہہ کے پوری کائنات کو بنا دیا۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد درود و سلام ہوں آقا دو جہاں، شمس الضحیٰ بدر الدجا، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، معززات، مکرمات، میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ رب رحمان کی بڑی ہی کرم نوازی ہے کہ اس رب نے ہمیں مسلمان بنایا اور محبوب پیغمبر کا امتی بنایا۔ محبوب پیغمبر کا امتی بننے کے بعد ہم پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر ایک لمحہ محبوب پیغمبر کے طریقے کے مطابق گزاریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو سکے۔ واجب الاحترام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا کائنات میں پیدا اس لیے کیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور وہ عبادت قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ اور اللہ تعالی نے انسانوں جنوں کو پیدا کیا، دونوں کی دو قسمیں ہیں۔ انسان اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان دونوں کا تذکرہ فرمایا۔ مقصد کیا ہے یہ تذکرہ فرمانے کا دونوں انسانوں کا کہ اچھا اور برا کون ہے؟ مقصد یہ ہے کہ مومن اچھے لوگوں کی صفات دیکھ کر ان کی اچھائی کو اپنائیں، اور برے لوگوں کی برائی کو دیکھ کر دیکھیں کہ اگر ہم میں وہ برائی ہے تو اس سے بچیں۔ یہ مقصد ہے۔ لیکن ہماری 25 سے 30 سال 60 سال کی زندگی ہو چکی، آج تک ہم نے لوگوں کی اچھائیاں دیکھیاں اور برائیاں بھی دیکھیں۔ لوگوں کی اچھائیاں دیکھ کر ہم نے اس کی اچھی صفات اپنی زبان پر لائے کہ فلاں آدمی اچھا ہے، فلاں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہے، لیکن آج تک اس مومن کی اچھی صفات کو اپنانے کی کوشش نہیں کی۔ اور ہم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ فلاں برا ہے، اس میں فلاں عیب ہے، فلاں برائی ہے، بیان تو کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے نہیں کہ اگر ہم میں وہ برائی ہے تو ہم بچنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ بس اسی طرح زندگی گزر رہی ہے۔ کوئی معلوم نہیں کہ ہم نے ایک دن مر جانا ہے، یہ دنیا فانی ہے، دنیا میں مگن ہو چکے، کاروبار میں مصروف، کوئی معلوم نہیں، اس چیز کا ہمیں علم ہی نہیں کہ ہم نے آج تک جو زندگی گزاری ہے، سوال کیا جائے کہ تیری زندگی میں تو نے کس دن 5 نمازیں وقت پر پڑھی؟ جواب نہیں آئے گا۔ کتنے دن نمازیں پڑھی؟ جواب نہیں آئے گا۔ برائیوں کے بارے میں سوال کیا جائے، اگر سوال ہو تو شرمندگی سے سر نیچے ہو جاتا ہے، لیکن ان برائیوں سے بچتے نہیں۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ان برے لوگوں کا تذکرہ ہوگا جن کو اللہ تبارک و تعالی نے برا بنایا۔ انسان ہر اچھا ہے لیکن اپنے اعمال سے وہ اچھا برا بنتا ہے۔ کیوں؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے مومنوں کو، انسانوں کو اچھا بہترین مخلوق بنائی ہے۔ یہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں، اچھے اعمال تو ہمارا شمار جنتی لوگوں میں ہوگا،
اگر برے اعمال تو ہمارا شمار جہنمی لوگوں میں ہوگا۔ یہ تم میں خود جانتے ہیں کہ ہم میں کون کون سی برائی ہے، کون کون سی اچھائی ہے۔ ہر کوئی اپنے گریباں میں جھانک کے یہ دیکھے کہ مجھ میں کون سی اچھائی ہے۔ اگر اچھائیاں ہیں اللہ تیرا شکر ہے، اگر برائیاں ہیں اے اللہ میں ان برائیوں سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد ان برائیوں کے نزدیک نہیں جاؤں گا۔ کبھی سوچا ہی نہیں؟ یہ آیت کریمہ سورۃ توبہ آیت نمبر 67، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، کہ منافق ان کا بعض میں سے ہے، یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں۔ نیکی کے کاموں میں کوئی مدد نہیں کرتا، لیکن برائی کے کاموں میں ہر کوئی آگے ہوتا ہے کہ میں کروں گا، میں یہ کام کروں گا۔ اگر نیکی کہہ دیا جائے کوئی پرواہ نہیں۔ فرمایا منافق ان کا بعض میں سے ہے، چاہے وہ منافق مرد ہیں یا منافق عورتیں ہیں۔ یہ منافقوں کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے 4 لوگوں کو منافق کہا ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن میں منافقت پائی جاتی ہے۔ پہلے نمبر پر یأمرون بالمنکر، وہ برائی کی دعوت دیتے ہیں، برائی کی طرف بلاتے ہیں، جان بوجھ کر بھی نہیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں کچھ برائیاں اس طرح پھیل رہی ہیں کہ ہم انہیں اپنا شوق سمجھتے ہیں۔ واٹس ایپ کا سٹیٹس لگا لیجئے، شوق چڑھا، سٹیٹس لگایا گانے کا، یأمرون بالمنکر، برائی کی طرف دعوت دیتے ہیں، سٹیٹس گانے کا لگایا، ہر کوئی دیکھ رہا ہے، مجھے اتنے ویوز ملے، مجھے اتنے ویوز ملے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ تجھ میں منافق کی نشانی پائی جاتی ہے۔ یأمرون بالمنکر، برائی کا حکم دیتا ہے پہلے نمبر پر منافق۔ آج ہمارے معاشرے میں بسوں پر، ٹرالیوں پر، ہر ایک گاڑی سفر ہو رہا ہے، اس میں فلمیں گانے چل رہے ہیں۔ کبھی کسی نے جرت نہیں کی کہ اٹھ کر ڈرائیور کو روک دیں، یہ گانے مت چلا، فلمیں مت چلا۔ خود بھی دیکھی جا رہا ہے اور لوگوں کو بھی دکھا رہا ہے۔ یأمرون بالمنکر، نہ جانتے ہوئے برائی کی دعوت دے رہا ہے۔ جانتے بھی ہیں کچھ لوگ کہ یہ عمل اچھا نہیں ہے، لیکن سوال کیا جائے کیوں لگاتے ہو؟ جی سفر اچھا گزر جاتا ہے۔ میں یہ بتلاؤں گا کہ اگر اسی سفر میں تجھے موت آ گئی، رب کے ہاں کیا جواب دے گا؟ اے اللہ میرا آخری وقت تھا، میرے کانوں میں شیطان کی آواز تھی، یہی جواب دے گا۔ یأمرون بالمنکر، برائی کی طرف بلاتے ہیں۔ آج کچھ اس طرح بھی ہے کہ شادیوں پر اونچی اونچی آوازوں میں گانے لگائے جاتے ہیں، خود بھی سنتے ہیں، لوگوں کو بھی سناتے ہیں۔ وہ لوگ جو سننا نہیں چاہتے ان کو بھی سنایا جاتا ہے۔ یأمرون بالمنکر، یہ پہلی نشانی ہے اس آیت کریمہ میں منافق کی کہ برائی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اور دوسری وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، نیکی کے کاموں سے روکتے ہیں۔ کیسے روکنا ہے؟ کوئی اگر اچھا کام کر رہا ہے، مثال کے طور پر پردے کا کام لگا لیجئے، عورت پردہ کر رہی ہے، ایک بولنے والی بولتی ہے تجھے تیرے گھر والے نے قید میں ڈال کے رکھا ہے، ہمیں دیکھ ہم آزادگی سے زندگی گزار رہی ہیں، تو قید میں، ہم آزاد۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو پردے سے ہٹا دیا جائے، یہ پردہ نہ کرے۔ کس چیز کی قید ہے بتلائیے؟ یہ قید نہیں، یہ شرعیت ہے۔ یہ دین اسلام میں پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ عورت کا نام ہی پردہ ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں کچھ پردے کو مذاق بنا کے رکھ دیا۔ کس طرح؟ گھر میں پردہ ہو رہا ہے،
گھر میں کوئی آیا رشتہ دار، پردہ ہے، لیکن جب باہر نکلی تو پردہ کیسا ہے؟ جسم کا انگ انگ نظر آ رہا ہے، جسم کا ہر ایک جز علیحدہ نظر آ رہا ہے، یہ ہمارا پردہ ہے۔ پردے کو مذاق بنا کے رکھ دیا گیا۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، نیکی کے کاموں سے روکنے والا، یہ بھی منافق ہے۔ اور جو برائی کی دعوت دیتے ہیں ان کے بارے میں مسلم شریف کی حدیث نمبر 6804، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے کسی دوسرے آدمی کو برائی کی طرف بلایا، نیکی کے کام سے روکا، برائی کی طرف بلایا، اس آدمی کی عادت بن گئی، وہ اب برائی کرنا شروع ہو گیا۔ صورتحال یہ ہے، ایک آدمی نے برائی کی طرف بلایا، اب وہ دوسروں کو برائی کی طرف بلا رہا ہے۔ آ جاؤ، میں بھی فلمیں دیکھ رہا ہوں، تم بھی دیکھ لو، میں گانے سن رہا ہوں، سٹیٹس پہ لگایا، تو بھی سن لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی آدمی کو برائی کی طرف لائے گا، جتنا گناہ برائی کرنے والے کو ہوگا اتنا ہی گناہ بغیر کمی پیشی کے برائی کی طرف بلانے والے کو بھی ہوگا۔ جب تک اس برائی پر عمل ہوتا رہے گا یہ گناہ جاری و ساری رہے گا۔ اگر فوت ہو گیا اس کے بعد بھی برائی کی دعوت دینے والے کو گناہ ملتا رہے گا جب تک اس برائی پر عمل ہوتا رہے گا۔ نیکیوں کا علم نہیں، لوگوں کو برائی کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ مقصد کیا تھا دنیا میں آنے کا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، صرف اپنی عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، دنیا کے لیے ہم نے کیا کچھ نہیں کر دیا، صرف محض دنیا کے لیے۔ اور قرآن مجید اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ جو لوگ برائی کی طرف بلاتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ نور کی آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ لوگوں میں برائی عام ہو جائے، برائی کی طرف آ جائیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ دیکھتے نہیں، دیکھتے ہیں لیکن عبرت نہیں پکڑتے۔ وہ لوگ جو برائی کی طرف بلاتے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں، یہ فلاں مصیبت میں پڑا ہے، فلاں اس میں پریشانی آ گئی، اس گھر میں فلاں دکھ آ گیا۔ عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ مومنوں میں برائی کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اور اسی طرح دوسری جو ہے وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، نیکی کے کاموں سے روکنا، اس کے بارے میں سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 2 اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا یعملون، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا کس چیز پر؟ کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا جائے، بے شک برا ہے وہ عمل جو کرتے ہیں۔ اللہ کے کاموں سے روکنا۔ ایک آدمی خیرات کرنا چاہتا ہے، صدقہ کرنا چاہتا ہے، دوسرا بولا نہیں، فلاں موقع آ رہا ہے اس میں کر دینا، ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں گے، نیکی کے کام سے روک دیا گیا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو میری راہ میں خرچ کرتا ہے میں اس کو گندم کے دانے کی مثل بڑھا کر دیتا ہوں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کہ ایک دانے سے 7 سٹے نکلتے ہیں اور ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے، اتنا بڑھا کر دیتا ہے اللہ۔ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، مال ختم ہو جائے گا، تجوریاں بھر لو، اکاؤنٹ بھر لو، کچھ نہیں ہے، یہ دنیا
اگر مصیبت آ گئی تو کیا کریں گے؟ حالانکہ رب کائنات نے فرمایا کہ صدقات کرنے سے الصدقۃ رد البلاء، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ ایک آدمی نے خواہش کی کہ میں صدقہ کر دوں، دوسرا روک رہا ہے، بھائی یا دوست جو بھی ہے، کہتے ہیں نہیں، فلاں جو تیرا موقع آ رہا ہے، تیرا بیٹا پیدا ہونے والا ہے یا تیری بیٹی پیدا ہونے والی ہے یا شادی ہونے والی ہے، وہ بھی تو صدقہ، اس میں لوگوں کو کھلا دینا۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، نیکی کے کاموں سے روکنے والا بھی منافق ہے۔ برائی کی دعوت دینے والا اور نیکی کے کاموں سے روکنے والا، یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ اور تیسرے نمبر پر وینہون عن المعروف کے بعد ویقبضون ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پیچھے ہٹا لینا، بند کر لینا۔ یعنی کہ اللہ نے مال دیا ہے، روپیہ پیسہ دیا ہے، اس کو سنبھال کے رکھ لینا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا۔ صدقات و خیرات کچھ نہیں ہے، زکوٰۃ کچھ نہیں ہے۔ لوگ کچھ ایسے ہیں جو زکوٰۃ دے کر کہتے ہیں بس ہمارا فرض پورا ہو گیا، نہیں، صدقات و خیرات بھی لازمی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، کہ منافق کی تیسری نشانی اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہاتھ کو بند کر لیتا ہے، خرچ نہیں کرتا، ختم ہو جائے گا، مجھ میں اگر مصیبت آ گئی، مجھ پر کوئی ٹینشن، تو اس لیے تو سیو کیا ہے۔ یہ رزق اللہ تعالیٰ نے ہر کسی سے وعدہ کیا ہے، میں نے تجھے رزق دینا ہے، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ جانور ہیں، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے رزق دینا ہے۔ لیکن جنت کا وعدہ ہر کسی سے نہیں کیا، جس کے بارے میں ہم سوچتے نہیں۔ جس کا وعدہ ہے اس کے پیچھے ہر کوئی بھاگا ہے، کوئی کس طرح بھاگ رہا ہے، کوئی کسی کاروبار میں، کوئی کسی کاروبار میں۔ اس کاروبار کے چکر میں نمازیں ختم، دین ختم، دین کو اجاڑ کے بیٹھ گئے۔ کیا ہے؟ دین کو مذاق بنا کے رکھ دیا، حالانکہ اللہ نے پیدا تو اس لیے کیا تھا کہ میری عبادت کی جائے۔ اس دنیا کے لیے، کاروبار کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ دیکھتے نہیں بازاروں میں ایک ہی قسم کی کئی دکانیں کھڑی ہیں، ایک جیسی 4-5 دکانیں کھڑی ہیں، ان 400-500 دکانوں میں سے ایک دکان پر گاہک آتا ہے، دوسری دکانوں پہ نہیں جاتا۔ کیا ہے؟ کیوں نہیں جاتا؟ حالانکہ جائے گا، چیز کو دیکھے گا، کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جائے گی، پیسے زیادہ ہیں، وہاں سے چلا آئے گا۔ جہاں اللہ نے اس کا رزق لکھا ہے، جس دکاندار کا، وہاں جا کے سودا پکا ہو جائے گا۔ یہ اللہ نے مال دیا ہے، تو ہم اپنے ہاتھوں کو کیوں روکتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے؟ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو بند کر لینا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے۔ کہتے ہیں ایک صحابی تھا نا، اس نے ساری رات محنت کی، 2 کھجور کے ٹوکرے ملے، ساری رات کی مزدوری کے عوض ایک گھر میں دیا، دوسرا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ کہہ سکتا تھا میں ذخیرہ کر لیتا ہوں، دوسرے دن کام آئے گا، مجھ پر پریشانی آ سکتی ہے، میں بیمار ہو سکتا ہوں، دوسرے دن بچے کھا لیں گے۔ لیکن نہیں، کیا سمجھتے تھے صحابہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے زیادہ ملتا ہے۔ محبوب پیغمبر نے غزوہ تبوک کے موقع پہ صدقات کا حکم دیا کہ صدقہ کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا۔ سوال کیا حضرت عمر فاروق نے کہ تو کیا چیز لایا ہے؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا کہ میں گھر کا سارا سامان لے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ میں آدھا سامان لے کے جا رہا ہوں، ابوبکر تھوڑا سامان لے کے جائے گا، میں سبقت لے جاؤں گا، لیکن میں تو اسے کبھی بھی سبقت نہیں لے سکتا۔ اور آج ہمیں مساجد میں، مدارس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کہہ دیا جائے، ہزاروں روپے ہوں گے جیب میں، وہ نوٹ نکالیں گے جو 10 روپے کا ہوگا۔
اور وہ بھی لوگوں کو سنائیں گے میں آج مسجد میں 10 روپے دے کے آیا ہوں، 100 روپے دے کے آیا ہوں، وہ بھی لوگوں کو سناتا پھرے گا۔ ریاکاری، ایسی نیکی اللہ تعالیٰ قبول بھی نہیں کرتے۔ بات دور نکل رہی ہے وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ کہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکے رکھتے ہیں، اور اگر کہیں خرچ کرنے کی ضرورت پڑ بھی جائے تو وہ پسند نہیں کرتا کہ میں کیسے خرچ کروں۔ عام طور پہ خرچ نہیں کیا جائے گا، لیکن جب دکھاوے کی بات آئے گی، ریاکاری کی آئے گی، کہے گا ہاں میرا 10,000 لکھ لو، دوسرا اٹھے گا میرا 5,000 لکھ لو۔ لکھوا تو دیا، لیکن جس کو لکھوایا ہے مولانا صاحب کو، وہ اگر جب لینے جائے جی 10,000 لکھا ہوا تھا کب دینا ہے جی پرسوں آ جانا، چکر سے چکر۔ لوگوں کے سامنے نام بنانے کے لیے لکھوا دیا کہ اتنے پیسے دوں گا، لیکن جب مولانا صاحب لینے گئے ہر ایک کاروبار صحیح نہیں چل رہا۔ اس طرح کی باتیں یہ کون کرواتا ہے؟ شیطان، منافق۔ منافق کی تیسری نشانی کیا ہے؟ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہاتھ کو روک لیتا ہے، بند کر لیتا ہے۔ چوتھے نمبر پر اس آیت کریمہ میں جو منافق کی نشانی بیان کی گئی، نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ فناسیہم، پس اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ دیکھتے نہیں دنیا کے کاروبار میں مگن ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ 5 وقت کی مساجد سے اذانیں آتی ہیں، ندائیں آتی ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ ہر کوئی کاروبار میں مگن ہے، کوئی کھیلوں میں مگن ہے، کوئی کسی چیز میں مگن ہے، کوئی پانی لگانے میں مگن ہے، ہر کوئی مگن ہے۔ کس لیے؟ نسوا اللہ، ان لوگوں نے، منافقوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فناسیہم، پس اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو دنیا میں رہتا ہوا میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ کبھی کسی چیز کا لوگوں کے سامنے سوال کرے گا، کبھی قرض لے گا، کبھی کچھ کرے گا۔ کس وجہ سے؟ اللہ کو بھلانے کی وجہ سے۔ فناسیہم، اللہ نے ان کو بھلا کے رکھ دیا۔ دنیا کی خاطر۔ کس کی خاطر؟ دنیا کی خاطر دین کو بھلا بیٹھے۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں۔ یہ تو تھی آیت سورۃ توبہ کی، آیت نمبر 67۔ اور اب حدیث میں جو منافقوں کی خصلتیں بیان کی گئی ہیں کہ کون سا آدمی منافق ہے، بخاری شریف کی حدیث بیان کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت منہ خصلۃ من النفاق حتی یدعہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی میں 4 نشانیاں پائی جائیں وہ کان منافقا خالصا، پکا سچا منافق ہے، خالص منافق ہے۔ اور ان 4 میں سے ایک اگر نشانی پائی جاتی ہے تو اس میں نفاق کی بیماری ہے، نفاق ہے، حتی یدعہا، جب تک وہ اس سے دور نہیں ہوگا تب تک وہ نشانی اس میں پائی جائے گی۔ پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذ اؤتمن خانا، منافق کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے وہ خیانت کرتا ہے۔ کسی نے پیسے دے دیے کہ یہ فلاں دن میں لے لوں گا، کوئی گواہ نہیں آیا درمیان میں، مکر گیا، بعد میں جب دینے کا ٹائم آیا جس نے دیے تھے وہ لینے گیا کہ یار میں نے جو 10,000 تجھے دیا تھا آج مجھے ضرورت پڑ گئی، دے دے۔ کون سے پیسے؟ کب دیے تو نے؟ کوئی گواہ لا۔
اِذِئْتُمِنَ خَانَا، منافق کی پہلی نشانی حدیث کے مطابق کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں سرکاری عہدیداران وہ بھی اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ لوگوں کے لیے رفاع عامہ کے کاموں کے لیے پیسے ملے، ایم این اے ایم پی اے کھا گئے، خیانت کر گئے۔ اِذِئْتُمِنَ خَانَا، یہ منافق کی حدیث کے مطابق پہلی نشانی ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ جس لحاظ سے مرضی لگا لو، کسی چیز کا وعدہ ہوا کہ میں تجھے بات بتا رہا ہوں، اس میں کسی کو بتانی نہیں ہے، خیانت نہیں کرنی۔ ہاں ٹھیک ہے، کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اس نے دوست سمجھ کے بتلائی، پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اِذِئْتُمِنَ خَانَا، بات کی امانت تھی، وہ بھی خیانت کر گیا۔ امانت میں خیانت یہ آج ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ اور دوسرے نمبر پر وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، منافق کی حدیث کے مطابق دوسری نشانی یہ ہے کہ جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار۔ فرمایا جھوٹ سے بچو، جھوٹ نافرمانی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور نافرمانی الی النار، آگ کی طرف، جہنم کی طرف۔ اور آج ہم نے جھوٹ کو کچھ سمجھا ہی نہیں، جھوٹ کو۔ کاروبار میں جھوٹ، دوست سے جھوٹ، خاوند بیوی سے جھوٹ، بھائی سے جھوٹ، جو بھی معاملہ ہے، ہم نے کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ حالانکہ محبوب نے فرمایا کہ منافق کی یہ نشانی ہے۔ اگر چاروں خصلتیں ہیں تو پکا منافق، اگر ایک ہے تو نفاق پایا جاتا ہے کہ جھوٹ بولنے والا منافق ہے۔ جھوٹ سے بچو۔ سنن نبی داود کی حدیث نمبر 4971، حدیث کو بیان کرنے والے حضرت سفیان بن اسد حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کابورت خیانتاً ان تحدث اخاک حدیثا ہوا لک بہ مصدق وانت بہ کاذب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی خیانت، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے، خیانت یہ ہے کہ تو اپنے دوست کو، بھائی کو کوئی بات کہے اور تیرا بھائی تجھے اس میں سچا جانے، حالانکہ تو جھوٹا اس بات میں۔ یہ سب سے بڑی خیانت ہے۔ رہتی سہتی کسر موبائل نے نکال دی۔ بیٹھا گھر میں ہے، کاروبار پہ دکان میں ہے، کہیں جانا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے، بس فون آیا، میں سفر میں ہوں، بس 10 منٹ پہنچ رہا ہوں۔ جھوٹ کو سمجھا ہی نہیں۔ سودا بیچا جا رہا ہے، قسم اٹھا کر، اللہ کی قسم مجھے 200 کا پڑا ہے، میں 220 لے رہا ہوں، بس 20 روپے تو میرے لیے بنتے ہیں نا۔ جھوٹ۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، حدیث کے مطابق منافق کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا۔ اور تیسرے نمبر پر منافق کی حدیث کے مطابق نشانی کون سی ہے؟ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب بھی وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی وعدہ خلاف۔ حالانکہ ان عہدوں کے بارے میں، وعدوں کے بارے میں کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، فرمایا اے ایمان والو اپنے وعدوں کو، عہدوں کو پورا کرو۔ آج اگر ایک بھائی نے دوسرے سے قرض لینا ہے، قرض لینے والا آیا، آ کے کہا کہ میرا قرض ہے وہ دے دے، اس کی دینے کی نیت نہیں ہے، دینا نہیں ہے، وعدہ کر لیا، کس لیے؟
15 दिन का वादा किया कि 15 दिन तो जान छूट जाएगी, जब 15 दिन गुजरेंगे फिर देखा जाएगा। वइज़ा आहद गदरा, मुनाफिक की तीसरी निशानी ये है कि जब भी वादा करता है तो उस वादे को पूरा नहीं करता। आज मुसलमानों में ये निशानियां पाई जाती हैं। वे समझते हम अपने आप को पक्के मोमिन, जन्नती लेबल लगाया है कि मैं जन्नती हूँ, कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी नहीं, और कहते हैं कि हम जन्नती हैं। निफाक अगर एक खसलत, अगर चारों निशानियां पाई जाती हैं तो पक्का खालिस मुनाफिक है। वइज़ा आहद गदरा, और चौथी निशानी इस हदीस के मुताबिक वइज़ा खासम फजरा, मुनाफिक जब भी लड़ाई करता है तो गालियां बकता है। जब भी किसी से लड़ाई होगी, लड़ाई तो दूर, आज का दोस्त से मिलता है, सलाम की बजाय गालियां देगा। ये क्या है? मोहब्बत है। किस चीज़ की मोहब्बत है? आपस में प्यार बड़ा है, आपस में प्यार निभाते रहो, कुरान और हदीस को दूर। क्या फ़ायदा है ऐसी यारियों का जो कुरान और हदीस से दूर कर दें। वइज़ा खासम फजरा, हदीस के मुताबिक चौथी निशानी मुनाफिक की कि जब भी किसी से लड़ेगा तो गालियां बकेगा। भाई भाई से लड़ रहा है, किसी मामले में लड़ाई पड़ गई, माँ बहन एक करके रख देंगे, हालांकि उसकी माँ वही, बहन भी वही। ऐसी ऐसी गालियां मिंबरे रसूल पर बोलने की इजाज़त नहीं कि हमारे मुआशरे में कौन कौन सी गालियां दी जाती हैं। और लड़ाई ना भी हो, अगर कोई काम कर रहे हैं, मशीन टूट गई तो मशीन को गाली, औजार ख़राब हो गया उसको गाली। क्या ये दीन है? नहीं, दीन इस चीज़ का नाम नहीं है जो आज के मुसलमान में अपना दीन बना रखा है। दीन तो वो था जो पहले ही पूरा हो चुका है। आज तो हम दीन से दूर हैं, यहूद व नसारा की खसलतें हम में आ चुकी। समझते अपने आप को पक्के मोमिन हैं, लेकिन मोमिनों वाली सिफात हम में नहीं पाई जाती। आखिरी हदीस और इजाज़त तलब करूँगा। नमाज में ताख़ीर करने वाला, लेट नमाज पढ़ने वाला, सूरत निसा आयत नंबर 142, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नास वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला। रब्बे कायनात ने सूरत निसा आयत नंबर 142 में इरशाद फरमाया कि बेशक मुनाफिक धोखा देता है, अपने मोमिन भाई को धोखा देता है, बल्कि अल्लाह को भी धोखा देता है और अल्लाह उनको धोखा देता है। जैसे सहाबा के बारे में मुनाफिकीन ने कहा था ना, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास क़ालू वनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा, कहते थे अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। जब उनसे कहा गया कि जैसे ये मोमिन ईमान ले आए हैं तुम भी ईमान ले आओ, कहते थे क्या उस तरह ईमान लाए जैसे ईमान लाए बेवकूफ़। सहाबा को नाउज़ुबिल्लाह कहने लगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बल्कि यही लोग बेवकूफ़ हैं। तो मुनाफिक अल्लाह को धोखा देता है और अल्लाह उन लोगों के साथ धोखाधड़ी करता है। और मुनाफिक जब नमाज के लिए खड़ा होता है तो सुस्ती से लोगों को दिखलाने के लिए वो उसमें अल्लाह को याद नहीं करता, मगर थोड़ा सा अल्लाह का जिक्र होगा, लोगों को दिखलाएगा कि मैंने इबादत की है, नमाज की है, नमाज पढ़ी, लेकिन देर से। मुनाफिक की निशानी। हालांकि नमाज के औकात महबूब पैगम्बर ने हमें बतलाए हैं कि फ़लाँ वक़्त में फ़लाँ नमाज, फ़लाँ वक़्त में फ़लाँ नमाज, और ये कुरान और हदीस को धोखा देते हुए
اللہ کو دھوکہ دیتے ہوئے نماز میں تاخیر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق یجلس یرقب الشمس حتی اذا اصفرت وکانت بین قرن الشیطان قام فنقر اربعا لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا رہتا ہے جب سورج غروب ہونے کو آتا ہے، جب سورج زرد ہو جاتا ہے تو اٹھتا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، اس میں اللہ کا ذکر کم کرتا ہے۔ یہ منافق کی نماز۔ رب کائنات نے فرمایا کہ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، لوگوں کو دکھلاتے ہیں، وہ اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر بہت تھوڑا۔ اور اسی طرح محبوب نے فرمایا کہ منافق کی نماز یہ ہے کہ وہ بیٹھا رہے گا جب سورج زرد ہو جائے گا، غروب ہونے کو آئے گا، جلدی جلدی اٹھے گا، وضو کرے گا، اس میں اللہ کا ذکر کم ہوگا، جلدی جلدی نماز پڑھ کے چل۔ دیکھیں اپنی زندگی میں کیا ہم میں یہ خامی تو نہیں؟ قرآن کی آیت سورۃ توبہ آیت نمبر 67 میں بیان کیا کہ 4 نشانیاں۔ پہلی کون سی؟ نیکی کی طرف بلانا اور نیکی کے کاموں سے، برائی کی طرف بلانا، نیکی کے کاموں سے روکنا، اور اپنے ہاتھ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روک لینا، بند کر لینا، اور اللہ کو بھلا دینے والا۔ یہ آیت کے مطابق 4 منافق کی نشانیاں۔ اور حدیث کے مطابق پہلی نشانی کہ جب وہ بولے گا جھوٹ بولے گا، امانت میں خیانت کرے گا، وعدہ خلافی کرے گا، اور چوتھے نمبر پر گالیاں بکے گا۔ دیکھیں ہم اپنی زندگی میں، جھانک کے اپنے گریبانوں میں اپنی زندگی کو ریورس کریں، دیکھیں کیا یہ منافق کی نشانیاں ہم میں تو نہیں پائی جاتی؟ اگر نہیں تو اللہ کا شکر، اگر ہیں تو ان سے رک جائیے، توبہ کیجئے۔ میرے محبوب نے نفاق سے بچنے کے لیے دعا بھی سکھلائی ہے۔ دین سے دوری ہے جو ہم دعا پڑھ نہیں سکے، سیکھ نہیں سکے، یاد نہیں کر سکے۔ ایسا کون سا کام ہے جو میرے محبوب پیغمبر نے ہمیں بتلایا نہ ہو؟ نفاق سے بچنے کے لیے، یعنی کہ منافق کی خصلتوں سے بچنے کے لیے جو دعا ہے، نفاق سے بچنے کی دعا، محبوب نے فرمایا اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ چھوٹی سی دعا ہے، 2 لائنوں کی ہے بس۔ اگر یاد کر لیں، صبح شام کے اذکار میں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ یہ نفاق سے بچا لے گا۔ لیکن نہیں مولانا صاحب، ٹائم ہی نہیں ملتا، کاروبار میں مصروف ہیں، گھر بار میں مصروف ہیں، ٹائم نہیں ہے۔ بس آپ ہی پڑھ دیا جی کریں، دعا کر دیا کریں بس۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اريد الا الاصلاح وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض
يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.